تو مجھے 4 مصرے یاد آئے. ہماری شان باقی ہے. حضرت ذرا بڑی محنت سے یاد رکھتے ہیں اور وہ جو ہے نا جو ٹاپک چل رہا ہو اسی ٹاپک کو سنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ذرا سے آپ میرے بڑے ہیں اور قابل احترام ہیں. اب مجھے کوئی شکایت نہیں ہے تو ہم آپس کے لوگ ہیں تھوڑی سی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرے سے سب کریں. ہماری آن باقی ہے, ہماری شان باقی ہے. خدا کا شکر ہے جو دین اور ایمان باقی ہے. حقارت سے نہ دیکھو اے جہاں والوں مدارس کو, مدارس کی بدولت ہی آج ہندوستان باقی ہے. تو یہ مدارس کو حقارت سے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا جو دیکھنے جو سمجھتے ہیں کہ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی. بیٹا جو پڑھ کر کے گئے ہیں مولانا ذرا ادھر سنیے, آپ پڑھ کر کے گئے سن لیجیے ذرا. حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی. میں سب کو بیدار رکھوں گا, سب طرف کو دیکھنا ہے کیونکہ کون سننا نہیں سننا کوئی ذمہ داری ہے. ہم یہاں وقت گزارنے کے لیے سننے کے لیے. اگر ایک بات ذہن میں بیٹھے دل میں بیٹھے انشاءاللہ زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ایک شاعر نے کہا تمام عمر وہ رہیں گے یوں ہی کشنا کام سے جنہیں نہیں ہے نسبتیں حضور کے غلام سے. کسی کو ساری زندگی ہدایتیں نہ مل سکی, کسی کا دل پگھل گیا خدا کے ایک کلام سے. بس ایک ہی کافی ہوتا ہے اگر دل میں بیٹھ جائے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی. خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. اور تمہارا دبدبا خالی تمہاری زندگی تک ہے. قبر کے اندر کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی. وہاں چلے گا یہ والا سکہ, وہاں چلے گا نیکیوں کا سکہ, وہاں چلے گا قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا سکہ. علی میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں اور گزارش کروں ہمارے ایک نہایت ہی محترم مہمان جو کافی دور سے چل کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. میری مراد ہے جناب حضرت قاری محمد انس قاسمی, استاد مدرسہ مصباح العلوم, جو رامپور سے ہمارے مہمان ہیں. 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ نعت خوان رسول آ جاؤ, نعت خوان رسول آ جاؤ, شاعر باوصول آ جاؤ, لے کے زلف حبیب کی خوشبو باغ طیبہ کے پھول آ جاؤ. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام, حاضرین مجلس, پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی خوبصورت آپ کا پروگرام چل رہا ہے اور ماشاءاللہ قاری انس مرزا صاحب بہت ہی خوبصورت نعتیں آپ حضرات کو سنا کر گئے. شروع میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم رامپور میں پروگرام سن رہے ہیں, کیونکہ رامپور میں حوصلہ افزائی بہت کم کرتے ہیں لوگ, لیکن آپ نے آخر میں امروہہ کے اندر موجود ہیں یہ ثبوت دے دیا. تو بہت ہی خوبصورت وہ نعتیں آپ حضرات کو سنا کر گئے, لیکن اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سنا نہیں. اب آئیے حضرات میں دیکھنا چاہتا ہوں 4 مصروں کے ساتھ کہ آپ اس طرح مجھے سنتے ہیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ یہاں آپ حضرات کو سناؤں گا. مفتی رضوان صاحب کے حکم پر میرے یہاں حاضری ہوئی اور بہت ہی عزیز میرے دوست ہیں اور میرے ساتھ جوہر یونیورسٹی رامپور میں پڑھتے بھی ہیں. ہم دونوں جوہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. آئیے حضرات ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. کہ کفار مشرکین کی, ان میں بہت کمزور شاعر ہے, اس میں تھوڑی دھیان ڈال دیں اور اس کا ایک وارد ہے کہ کفار مشرکین کی دستار گر گئی, کفار مشرکین کی دستار گر گئی, کفار مشرکین کی کہ کفار
کیونکہ آپ نے خود سبحان کرے گا مجھے کہنا تو آپ سے. تو بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے سنا اور بہت ہی خوبصورت تلاوت کروا رہے ہیں جناب حضرت مولانا اخلاق صاحب. ان کی بہت ہی زیادہ مجھے شریف سماعت فرمائیں کہ کفار مشرکین کی سماعت فرمائیں کہ میرے رسول پاک کے کہ میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر میرے رسول پاک کے کہ میرے ابھی سفر میں آتے ہوئے حضرت مولانا عتیق صاحب نے مجھے حکم دیا کیونکہ یہ پروگرام سے لوگ تشریف لا رہے ہیں جو آپ کو نہیں وہ پروگرام تھا تو وہاں پر ایک نعت پڑھی تھی. حضرت مولانا عتیق صاحب نے کہا کہ اس نعت کو پہلے پڑھنا آپ تو انشاءاللہ حضرت آپ کے حکم کے مطابق نعت آپ حضرت کی خدمت میں پیش کریں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ایک مرتبہ محبت سے کہنے سبحان اللہ کہ اس جیسا کوئی ہم نے اس جیسا کوئی ہم نے لاچار کہ کالا ہو کے گورا ہو، کالا ہو کے گورا ہو، ہمدرد سبھی کے تھے، کالا
سا دنیا میں محمد سا غمخوار نہیں دیکھا دنیا میں محمد سا غمخوار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے کہ سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں وہ بکر کے جیسا تو وہ بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا وہ بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو بھائی بچے تھوڑا خاموش رہیں بچے بہت پیارے بچے ماشاءاللہ خاموش رہیں گے کون کون خاموش نہیں رہیں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں اچھا آپ خاموش نہیں رہیں گے ہاں تو بہرحال آپ لوگوں کو خاموش رہنا ٹھیک ہے کون کون بچے خاموش رہیں گے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ہاں ماشاءاللہ شیخ سماعت فرمائیں کہ خادم تھا سواری پر خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل دنیا نے عمر جیسا دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے بس یہ دو شعر اور باقی ہیں انشاءاللہ میں پھر اپنی جگہ لیتا ہوں شعر سماعت فرمائیں کہ ویسے تو سخی آئے دنیا میں بہت لیکن ویسے تو سخی آئے دنیا میں بہت لیکن عثمان کی سخاوت سا عثمان کی سخاوت سا میں یار نہیں دیکھا عثمان کی سخاوت سا میں یار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے اور یہ اس کلام کا مطلب سماعت فرمائیں آپ پوچھئے کہ یوں فہیم آئے دنیا میں جری انسان یوں فہیم آئے دنیا میں جری انسان پر ہم نے علی جیسا پر ہم نے علی جیسا
چار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے. ابھی آپ حضرات قاری محمد انس قاسمی استاد مدرسہ مصباح العلوم رامپور سے بڑا خوبصورت کلام سماعت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے رامپور کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہاں حوصلہ افزائی کی جاتی. شروع میں مجھے یہاں ایسا لگا کہ شاید یہاں بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، لیکن بعد میں ان کا نظریہ بدل گیا. میں حضرت قاری صاحب سے بتلا دوں کہ میرا نظریہ ابھی بھی وہی ہے، بلکہ یہ سمجھاؤں کہ یہاں ترنم سے پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. خیر بہرحال یہ سامعین بہت دیر کے بعد سمجھیں گے، اور جب تک ہم جا چکے ہوں گے نہیں، اس میں کوئی شکایت والی بات نہیں. وہ میں تو ایک نظریہ رکھتا ہوں کہ زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، برائے فکر یہ سارا جہاں بنایا گیا. بدل کر دیکھ لو تم جسم اپنا عوروں سے، وہی پہ ٹھیک ہے جس کو جہاں بنایا گیا. تو ہم جہاں ہیں وہی ٹھیک ہے. میں ایک چاند سے پڑھتا ہوں کہ میرا محافظ میرا خدا ہے یہی بہت ہے، میرا محافظ میرا خدا ہے یہی بہت ہے، چراغ آندھیوں میں چل رہا ہے یہی بہت ہے. مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے. آئیے میں